بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور پاکستانیوں، میاں شہباز شریف صاحب اپنے وزراء کے ساتھ سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اورنگزیب صاحب بھی ہیں، وہی جو IMF کے بڑی پسندیدہ شخصیت ہیں۔ وہ اورنگزیب صاحب وہاں بادشاہ کو، شیخ صاحب کو روڈیک جو پروجیکٹ ہے اس پہ بریفنگ دیں گے۔ ہم بر وقت قوم کو مطلع کر رہے ہیں کہ روڈیک پروجیکٹ جو بلوچستان کا ہے، اتنی اللہ نے اس میں معدنیات اور اتنا سونا اور اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، قیمتی چیزیں، کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی روڈیک کی قیمت یا ویلیو اس کی $200 ارب کے قریب ہے تقریباً۔ گویا اگر کوئی ملک اس میں 50% حصہ لیتا ہے تو ہمیں $100 ارب وہ دے گا، اور وہ $100 ارب دے کر ایک مرتبہ ملک کی قرض سے جان چھڑا کر آئندہ کے لیے قوم ایسے بندے کو جوتے مارے گی جو ہمیں قرض کی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دے گا۔ اور اورنگزیب سے خیر کی توقع تو کوئی نہیں، گیا تو وزیر خزانہ پاکستان بن کے ہے، اصل نمائندگی IMF کی کرے گا۔ دعا کریے لیکن حساب رکھیے کہ جتنے ارب ڈالر ملتے ہیں، روڈیک کا حصہ اتنا ہی اس ملک کو ملنا چاہیے جو اس میں شراکت داری کرے۔ چند دن پہلے ایک SHO تھانے کا پکڑا گیا رشوت لیتے ہوئے اور پیسے لے کے بندے چھوڑتے ہوئے، تو اس کو سخت سزا دی گئی۔ مریم صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ جس دن آپ نے جس علاقے کا SHO یا ASI، یہاں تک کہ سپاہی یا حوالدار یا ASP یہ رشوت لیتے پکڑے گئے یا ثابت ہو گئے، اس علاقے کے SSP کو بھی یا SP کو بھی فوراً سسپینڈ کریں، تو یہ رشوت 70 سے 80% کنٹرول ہو جائے گی۔ رشوت پٹواری لیتا ہے، پہنچتی ڈپٹی کمشنر تک ہے، لہذا آپ دیکھ لیں کہ اصل مفاد کس کا ہے۔ پٹواری پکڑا جائے تو جب ڈپٹی کمشنر اس کا جو ہے اور اسسٹنٹ کمشنر کو سزا دی جائے گی، تو خود بخود یہ رشوت اپنی موت آپ مرے گی۔ مریم صاحبہ، آپ نے جب اوتھ لیا تو آپ نے چند تقاریر بھی کی اور پروجیکٹس بھی کیے، اور بابوؤں نے سوچا کہ آپ کو شیشے میں کیسے اتارا جائے۔ جیسے وہ ظالم توقیر شاہ جو تھا، اس نے میاں شہباز صاحب کو شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ مریم صاحبہ، آپ کے متعلق یہ پوری پلاننگ بابوؤں نے کر لی ہے کہ براہ راست نہیں کہیں گے، آپس میں ڈسکس کریں گے، جی بڑی سخت ہیں، بڑا میرٹ کا خیال کرتی ہیں، بہت بڑی لیڈر آ گئی ہیں، اور کوئی بندہ جا کے ان کو سنا دے گا کہ فلاں فلاں بابو آپ کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، تو مریم صاحبہ کو شیشے میں اتار لیں گے۔ ایک تو آپ اس سے محتاط رہیں، آپ کو اس طرح خدا نخواستہ بیوقوف بنانے کی پلاننگ بابوؤں نے کر لی ہے۔ دوسری بات، کوئی کمشنر لاہور جاتا ہے یا IG جاتا ہے یا چیف سیکرٹری جاتا ہے کہ جی خفیہ چھاپا مارا ہے، تو پتہ نہیں وہاں کیسے ہی جونیئر افسر سارے پہلے ہی اکٹھے ہو گئے ہوتے ہیں۔ قوم کو اتنا بیوقوف نہ بنایا جائے، یہ پرانے زمانے کے گھٹیا طریقے تھے۔ اگر چھاپے مارنے ہیں تو دیانتداری کے ساتھ ماریں، جس سے حالات بہتر ہوں۔ پنجاب میں اس وقت مریم صاحبہ محترمہ
سب سے بڑا کرپٹ محکمہ اگر 5-6 محکمے ہیں تو ان میں سے ایک LDA ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بتا نہیں سکتا، حلف دیا ہوا ہے، روزے سے ہوں، خدا کی قسم ایک بندے نے جائز کام کروائے ہوئے غالباً مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کو صرف اس لیے نہیں دیا جا رہا وہ چلان کے پیسے جمع کراؤ LDA کے اکاؤنٹ میں کہ مال لگاؤ تو تمہیں چلان ملے گا. اب یہ بتائیں کہ LDA کو پیسے آنے ہیں، LDA کو پیسے آنے ہیں، چلان نہیں دیا جا رہا کہ مال لگاؤ گے تو چلان ملے گا. اس سے زیادہ گراوٹ اور کیا ہوگی؟ کس طرح اس راشی کرپٹ ترین محکمے کو ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ، ایک مرتبہ کی سکیم آئی تھی ایونیو 1 کی کہ تھرڈ پارٹی کو سارے اختیارات دے دیے گئے تھے. وہ ماڈل LDA کو پسند تو نہیں آیا تھا. وہ اگر اڈاپٹ کر لیا جائے، راشی LDA کے لوگ اس میں سے نکال دیے جائیں تو شاید معاملات درست ہو جائیں. ورنہ صوبے میں دیگر محکموں کے علاوہ LDA رشوت کے ٹاپ کے محکموں میں آیا ہوا ہے، اور آپ کو کھلی نگاہوں سے، کھلے کانوں سے میرے جیسا بھی کو بندہ اگر روزے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ مشورہ دے رہا ہے تو یہ کہ آپ کو شیشے میں اتارا جا رہا ہے، کرپشن نہیں کم ہو رہی، محکمہ جات کرپشن نہیں چھوڑ رہے، بابو اپنی ضد پہ قائم ہیں. 7 سال ہوئے بابوؤں کو ریٹائر ہوئے، ابھی بھی ان کے محکمے سے پٹرول کی پرچی جاتی ہے کہ 35 لیٹر کا پٹرول لے لو، اگلے ہفتے 30 لیٹر کا پٹرول لے لینا. اس طرح کی کرپشنیں، گاڑیوں کی ریپیئر ہمارے کھاتے میں ڈلوا دیں. یہ کرپشنیں کب بند ہوں گی؟ اور اگر یہ کرپشنز بند نہیں ہوں گی، گویا بالٹی کے نیچے سوراخ ہے تو جتنی مرضی ٹوٹی کھلی رکھیں، بالٹی میں پانی جمع نہیں ہو سکتا. آپ کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن ایسی جو چوریاں ہیں ان کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی زمینی حقائق نظر نہیں آ رہے. اس کی کوشش کریں. یہ سبز پلیٹوں والی گاڑیوں کے ریل پیل ہوئی ہے سڑکوں پہ، کچھ ان کا بھی خیال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.